बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफियत रहें। आज एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर से दो बड़े छक्के मारे गए हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून को कहा है आज सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ बेंच ने, उसने कहा कि जा भाई अपना काम करो है। दूसरे अल्फाज में कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे, निकल यहाँ से। अब वो कहते हैं ना कि नीमे नीमे होके निकल जाओ। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। मैं इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये भी आपको बताने जा रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई और सिर्फ 9 मई ही चलता है। इस 9 मई का जो धड़न तख्ता होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना मूड जाहिर कर दिया है। वो सबूत जो इमरान खान पिछले सवा साल से मांगता फिर रहा है, वो सबूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांग लिए हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रखूंगी। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान जो है वो सच्चा साबित हुआ है। इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ के लिए NRO मांगा था जनरल बाजवा ने इमरान खान से उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे। और ये NRO इसलिए था कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है उसके ऊपर माफ़ी दे दी जाए, उसके ऊपर मामलात को ख़त्म कर लिया जाए और जो उनके केसेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये बेसिकली NRO है। और इमरान खान साहब का जो पहले दिन से नारा था वो ये था कि करप्शन का एहतसाब होगा और किसी को इमरान खान साहब नहीं छोड़ेंगे। हर वो शख्स जो कि करप्शन करता है या आवाम की टैक्स पेयर मनी के ऊपर जो है वो सांप बनकर बैठ जाता है, उसका एहतसाब होगा। बहुत ही हल्का खेस किस्म का एक आर्टिकल है जो जाहिद हुसैन साहब ने, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जाहिद हुसैन साहब ने ये एक आर्टिकल तहरीर किया है। और जाहिद हुसैन साहब ने ये भी अंदर हवाले दिए हैं कि उनके साथ जनरल बाजवा की जो मुलाकातें होती रहीं और क्या कुछ इसके अंदर इंकशाफात किए गए हैं, ये तफसील आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर तो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बड़े शहर देखे होंगे जिसमें कोई सिटी ऑफ लव है, सिटी ऑफ गार्डन्स है, सिटी ऑफ फ्लावर्स है, इस किस्म के बड़े नाम आपने पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बेतहाशा शहर सुने होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान और दुनिया भर की डिक्शनरी के अंदर एक लफ्ज़ ऐड होने जा रहा है वो ये है सिटी ऑफ कंटेनर्स। अगर आपने सिटी ऑफ कंटेनर्स देखना है तो आपको सब काम छोड़ छाड़ के इस्लामाबाद की तरफ रुक करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको जा बजा कंटेनर्स नज़र आएंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही अजीमुशान जलसा करने वाली है तरनौल के मुकाम के ऊपर। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुबारक सानी केस का भी एक मामला है जो उठेगा। इस मामले को मद्देनजर रखते हुए आज इस्लामाबाद शहर को जो है वो कंटेनर सिटी बना दिया गया है। हर जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं बाकायदा क्रेनों के साथ। और किसी का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे से रोकना इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। लेकिन कुछ बाखबर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये इसमें इमरान खान साहब के या PTI के जलसे का कोई अमल दखल नहीं है। बेसिकली मुबारक सानी केस जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मुतनाज़ है उसका फैसला, और मजहबी जमातें उसके खिलाफ भी खड़ी हो गई हैं, तो उसके तनाज़र को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हर जगह, हर सड़क के ऊपर, हर चौराहे के ऊपर जो है वो कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कल बेसिकली इसका असल मकसद वाज़ेह होगा कि इन दोनों मामलात में से कौन सा एक मामला है जिसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने के लिए कंटेनर्स रखे गए हैं। अब आते हैं वीलॉग की उस तफसील की तरफ जो कि बड़ी ही ख़तरनाक है। इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार के बाद जब रजीम चेंज हुआ और उनको हटा दिया गया, तो उसमें इमरान खान साहब ने ये बात की कि जनरल बाजवा के साथ जो बड़ा मशहूर था कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर है, उस पेज के अंदर दरारें कहाँ से आना शुरू हुई। उस पेज के अंदर दरारें तब आना शुरू हुई जब इमरान खान साहब को कहा गया कि आप अपने असूलों से पीछे हट जाएं। और इमरान खान ने कहा कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात इमरान खान साहब ने की कि हमारा ताल्लुक़ बेहद अच्छा है, मगर अगर किसी करप्ट या करप्शन के मारे सियासतदान या शख्स के लिए आप NRO कहेंगे तो वो मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये उस वक्त की बात है जब जनरल बाजवा की अपोजिशन के साथ मुलाकातें कुछ ज़्यादा हो गई। और जाहिद हुसैन साहब इन मुलाकातों के हवाले से दावा भी कर रहे हैं। जाहिद हुसैन साहब ने लिखा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब से ये कहा कि आप शहबाज शरीफ को NRO दे दें उस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो कि अरबों रुपए की गई है, जिसके ऊपर बेतहाशा केसेस हैं। और इस पे इमरान खान साहब ने इनकार किया। और अब जाहिद हुसैन साहब की खबर के बाद कि जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को, ये उस वक्त की बात है जब वो भी इक़्तिदार के अंदर नहीं थे, और लेकिन ये उस वक्त की भी बात है जब वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए पसंदीदा होते जा रहे थे। ये जनरल बाजवा का ही दौर भी चल रहा था। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब से जनरल बाजवा ने कहा
کہ یہ جو آپ کے اہل خانہ نے اور خاندان کے لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس کے بارے میں کیا بات کریں گے آپ اب؟ تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ بچے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، یعنی کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی، اور شہباز شریف صاحب کو NRO جنرل باجوہ نے صرف اتنا کہنے پر دے دیا کہ بچے ہیں اور بچوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ حیرت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اشرافیہ کے اور غریب بچوں کے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غریب کا بچہ جو ہے وہ غلطی کیا کرتا ہے، باپ کی گھڑی گھما دیتا ہے، گھر کی کوئی چیز توڑ دیتا ہے، محلے میں فٹ بال یا بیٹ بال کھیلتے ہوئے کسی کی ٹیوب لائٹ اڑا دیتا ہے، ایسی غلطیاں تو ہم نے سنی ہیں۔ لیکن اشرافیہ کے بچوں کی غلطیاں یہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ کھیل ہے نا، جیسے بھی کھیل لو، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور جنرل باجوہ نے اس پہ شہباز شریف کو NRO دیا، کیسز سارے ان کے ختم ہو گئے منی لانڈرنگ کے۔ یہ جو ہمیں رات دن سنایا جاتا ہے کہ ثابت کچھ نہیں ہوا، تو بیسکلی یہ سب کچھ ایک ڈیل کے نتیجے میں ہوا، اور عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے، اور آج یہ بات سچ ثابت ہوئی جو زاہد حسین صاحب نے اپنے آرٹیکل کے اندر بیان کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ایک ملاقات کا انہوں نے حوالہ اندر دیا اور بتایا ہے انہیں کہ اس بارے میں پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے جنرل باجوہ کی ایک ملاقات ہوئی، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، مطالبہ کیا ہے؟ تو اس پہ مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو گرا دو، خان کی حکومت کو گرا دو۔ آج وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا، عوامی مینڈیٹ کو صرف تسلیم کیا جائے گا، کسی دوسری قوت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کل وہ انہی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو گرا دیں، یہی ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ پھر اس کے بعد جا بجا ایسے کئی قصے ہیں جو کہ زاہد حسین صاحب نے بیان کیے ہیں، جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ عمران خان جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے، وہ اپنی باتوں میں اور اپنے دعووں میں بالکل سچ تھا کہ ان کے خلاف کس طرح سے یہ پورا ایک کھیل کھیلا گیا، سیاسی اور گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور اسی کے نتیجے میں رجیم چینج ہوا، اسی کے نتیجے میں موجودہ جو لوگ ہیں PTM 1 اور پھر عبوری جو سیٹ اپ بنا، اور PTM 2 اب یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل سچے ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا اہم معاملہ وہ یہ ہے کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور یہ مطالبہ تب سے زیادہ زور پکڑ گیا ہے جب سے جنرل فیض حمید کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ کو جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو بنا لینا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس اہم معاملے کے اوپر ایک سماعت تھی۔ 9 مئی کے ایک ملزم کی درخواست ضمانت کے اوپر سماعت ہوئی، اور 2 رکنی بینچ تھا جس نے اڑا دیا ہے اور حکم ایسا دیا ہے کہ شاید آج نیندیں کسی کو بھی نہ آئے۔ پنجاب حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ CCTV فوٹیج فراہم کریں، اور یہ وہ ملزم ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ کے اوپر حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں یہ بندہ گرفتار ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ تو آج سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس میں جسٹس عطر مین اللہ صاحب شامل تھے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے اگلے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اور ان دونوں نے کہا کہ آپ جی عدالت کے اندر CCTV فوٹیج فراہم کریں 9 مئی کے حوالے سے، جہاں پر یہ واضح ہو کہ اس آدمی نے حملہ کیا کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس کے اوپر اور GHQ کے اوپر، اور پنجاب حکومت کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ اچھا، سوالات جو پوچھے گئے اس ملزم کے وکیل کے سامنے جو رکھے ان دونوں ججز نے، انہوں نے کہا کہ بتائیے ملزم 9 مئی جب ہوا کیا وہاں پر موجود تھا؟ تو اس کے وکیل نے کہا کہ جناب یہ ایک دکاندار ہے، یہ اس وقت سانے میں موجود نہیں تھا۔ پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ ملزم پر الزام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ملزم پہ الزام یہ ہے کہ اس نے پولیس والے کے سر میں ڈنڈے مارے ہیں۔ تو موقع پہ تو یہ آدمی موجود نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی ثبوت، کوئی شواہد جو آپ کو دکھائے گئے ہوں، آپ کے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو کہہ رہے ہیں مگر نہ کوئی شواہد ہے، نہ کوئی ثبوت ہمیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ نے 9 مئی کس طرف جائے گا، 9 مئی کے کیسز کس طرف جائیں گے، ایک پورا ایک پیمانہ طے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی فوٹیج پنجاب حکومت پرووائڈ کرے گی یا پھر نہیں کرے گی۔ دوسرا بڑا چھکا بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے مارا گیا، اور وہ بھی 2 رکنی بینچ کی طرف سے مارا گیا۔ 2 رکنی بینچ کس کا ہے؟ جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کا۔ 3 سیٹیں جو کہ PTI سے چھین کے سپریم کورٹ نے حوالے کر دیں نون لیگ کے، اور اس کے اوپر بڑا شور بھی مچا۔ اب اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ دوبارہ سے گنتی کا عمل ہوتا رہے گا اور PTI کے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا جاتا رہے گا۔
علی گوہر بلوچ جو کہ مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں، وہ آج بڑی چلاکی سے انہوں نے بلف کھیلنے کی کوشش کی سپریم کورٹ کے اس بینچ کے ساتھ. انہوں نے کہا جی دوبارہ گنتی ہونی چاہیے، ہماری درخواست ہے دوبارہ گنتی ہونی چاہیے. اور ان کے مقابلے میں فیصل آباد کے NA 97 سے سعد اللہ بلوچ ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اس 2 رکنی بینچ نے ان سے اور الیکشن کمیشن سے پوچھا، RO سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی اپلیکیشن نہ ہے. الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا اور RO نے بھی کہہ دیا، جس کے بعد انہوں نے دوسرے الفاظ میں ایک تو کہہ دیا کہ جی درخواست مسترد کر دی، مگر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے موقع پہ اللہ بھلا کرے، جا بھائی تیرا اللہ بھلا کرے، جاؤ بھائی نیوے نیوے ہو کے نکل جاؤ. سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کا دل کرے گا منہ اٹھائے گا، دوبارہ گنتی کی ایک درخواست ڈالے گا اور وہ پھر جیت جائے گا. انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میں سب کو پھر بھی کہوں گی کہ اس ایک فیصلے پہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سجی دکھا کے کھبی مارنے کا ایک رواج اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے. اور ایک فیصلہ مسترد کرنے یا ایک درخواست مسترد کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ممکنات کے اندر ہیں جس کے اوپر ابھی ہمیں بہت زیادہ جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ آج سپریم کورٹ کے اسلام آباد شہر کے حوالے سے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ جو اور کیسز ہیں ان کی گراؤنڈ کتنے مضبوط ہے. کیا اس میں عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جائے گا یا عمران خان صاحب اپنے اصولوں پر ڈٹ کے سچے ثابت ہوں گے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.